آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ایم ٹی انٹرنیشنل کی ٹیم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، بانی سلسلہ جماعت احمدیہ، خلفائے احمدیت اور دیگر بزرگان جماعت کے منظوم کلام جو مختلف اوقات میں پڑھے اور سنائے گئے، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے ہم اس پروگرام میں پیش کرتے ہیں۔ تو حسب معمول حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نعتیہ کلام کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں، آواز ہے عصمت اللہ صاحب کی، سماعت فرمائیے۔ لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں، جس میں ہمیشہ عادت قدرت نما نہیں۔ لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں، جس میں ہمیشہ عادت قدرت نما نہیں۔ اس رخ کو دیکھنا ہی تو ہے اصل مدعا، جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا، جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا۔ ہر چیز میں خدا کی ضیاء کا ظہور ہے، پر پھر بھی غافلوں سے وہ دلدار دور ہے، پر پھر بھی غافلوں سے وہ دلدار دور ہے۔
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا حمدیہ کلام مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف۔ یہ بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منظوم کلام ہے۔ آواز ہے ناصر علی عثمان صاحب کی۔ زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ زندگی بخش جام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، لاکھ ہو انبیاء مگر بخدا، لاکھ ہو انبیاء مگر بخدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا بستان کلام احمد ہے، میرا بستان کلام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت ہی خوبصورت کلام ابھی آپ نے ناصر علی عثمان صاحب کی آواز میں سماعت فرمایا۔ ناظرین کرام، آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر آج کی فہرست جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہوگی، اور جو نمبرز یا ای میل ایڈریس آپ یوز کر سکتے ہیں ہمارے سے رابطہ کرنے کے لیے، وہ بھی آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر دکھائی جا رہی ہے۔ تو آج کے پروگرام میں آج کی فہرست میں سے اگر آپ نے کسی نظم کی فرمائش کرنی ہے، اپنا پیغام بھیجنا ہے، تو ضرور ہمیں nazm@mta.tv پر رابطہ کیجیے گا۔ بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف۔ یہ ایک مشاعرے کا چھوٹا سا حصہ ہے اور کلام ہے رشید کیسرانی صاحب کا۔
میں نے لکھا جی بشارتوں کی نوید ہم ہیں، محبتوں کے نقیب ہم ہیں، رہے طلب میں نگار یکتا سے دور تم ہو قریب ہم ہیں۔ بشارتوں کی نوید ہم ہیں، محبتوں کے نقیب ہم ہیں، رہے طلب میں نگار یکتا سے دور تم ہو قریب ہم ہیں۔ تمہاری نبضیں ہمارے دم سے جواز ڈھونڈیں گی زندگی کا، تمہاری نبضیں ہمارے دم سے جواز ڈھونڈیں گی زندگی کا، کہ لکھنے والے نے لکھ دیا ہے مریض تم ہو طبیب ہم ہیں۔ تمہاری نبضیں ہمارے دم سے جواز ڈھونڈیں گی زندگی کا، کہ لکھنے والے نے لکھ دیا ہے مریض تم ہو طبیب ہم ہیں۔ ہمیں ہے روشن رتوں کا حاصل تم اپنی آلائشوں کا ثمرہ، ہمیں ہے روشن رتوں کا حاصل تم اپنی آلائشوں کا ثمرہ۔ خدائے تقویم کی نظر میں، خدائے تقویم کی نظر میں کثیف تم ہو نجیب ہم ہیں، خدائے تقویم کی نظر میں کثیف تم ہو نجیب ہم ہیں۔ اور حریم جانا کو جانے والے تمام رستے ہمیں نے کھولے، حریم جانا کو جانے والے تمام رستے ہمیں نے کھولے، تم ہی تھے پہرے بٹھانے والے غنیم تم ہو حبیب ہم ہیں۔ اور ہمارا مسلک سبھی سے الفت، تمہارا شیوا سبھی سے نفرت، ہمارا مسلک سبھی سے الفت، تمہارا شیوا سبھی سے نفرت، معاملات دل و نظر میں عجیب تم ہو عجیب ہم ہیں، معاملات دل و نظر میں عجیب تم ہو عجیب ہم ہیں۔ رشید کیسرانی صاحب کا کلام ابھی آپ نے انہی کی آواز میں سماعت فرمایا۔ ناظرین کرام، ہمیں ہالینڈ سے منصور احمد جاوید چٹھا صاحب، مکرم محمد جمیل صاحب، مکرم ظہیر احمد صاحب اور محمد شرجیل احمد بٹ صاحب آپ نے پیغام بھیجا۔ آپ نے حضور انور اید اللہ تعالیٰ ابن عزیز کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا۔ اسی طرح انتخاب سخن کی ٹیم کے لیے ڈھیروں دعائیں بھی بھیجی۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف۔ آواز ہے داؤد احمد ناصر صاحب کی، کلام ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا۔ سماعت فرمائیے۔ جو خاک میں خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، ہے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزمان ہے، آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزمان، جو خاک میں ملے عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں،
عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں، جب مر گئے تو اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں، جب مر گئے تو اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں، جب مر گئے تو اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورت اور پیارا کلام داؤد احمد ناصر صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ مکرم سلطان احمد صاحب سویڈن سے اور مکرم متی الرحمان صاحب لگزمبرگ سے آپ نے بھی ہمیں پیغام بھیجا، جزاکم اللہ سنزا۔ ایک بار پھر یاد دہانی کے طور پر ناظرین کرام، آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر ایک ٹیلی فون نمبر، واٹس ایپ نمبر اور اسی طرح ای میل ایڈریس دکھایا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں اگر آپ نے کسی نظم کی فرمائش کرنی ہے، اپنا پیغام بھیجنا ہے تو ضرور ہمیں اس کے ذریعے رابطہ کریں۔ اگلی نظم ہماری طرف سے پہلی دفعہ یہاں پر ایم ٹی انٹرنیشنل کی پہ دکھائی جا رہی ہے اور سنائی جا رہی ہے۔ یہ نئی نظموں میں شامل کی گئی ہے۔ کلام ہے ثاقب زیروی صاحب کا، تاریکی شب سے۔ سماعت فرمائیے۔ تاریکی شب سے پھوٹ بہیں، یوں خواب سحر کی تعبیریں، ظلمت کا ازالہ کرنے کو ہر سمت سے لپکیں تنویریں، خوشبو تبسم چین سکینہ موت بھی جن کے ہونٹوں سے، خوشبو تبسم چین سکینہ موت بھی جن کے ہونٹوں سے، ان دیوانوں کو تکتی ہیں حیرت سے ستم کی زنجیریں، ہر جبر پہ خندہ پیشانی، ہر جور پہ کیف روحانی، ہر جبر پہ خندہ پیشانی، ہر جور پہ کیف روحانی، گرتی ہیں خدا کے بندوں پر پھولوں کی طرح سے شمشیریں، مرعوب نہ ہوں گے دل ان سے، سب اپنی دیکھی بھالی ہیں،
سب اپنی دیکھی بھالی ہیں، یہ زہر میں ڈوبی تحریریں، انگارے اگلتی تقریریں، جو کل تھا منظر آج نہیں، جو آج ہے کل دھندلائے گا، جو کل تھا منظر آج نہیں، جو آج ہے کل دھندلائے گا، دیکھی ہیں بہت ثاقب ہم نے یہ رنگ برنگی تصویریں، دیکھی ہیں بہت ثاقب ہم نے یہ رنگ برنگی تصویریں، تاریکی شب سے پھوٹ بہیں، یوں خواب سحر کی تعبیریں، ظلمت کا ازالہ کرنے کو ہر سمت سے لپکیں تنویریں۔ جو کل تھا منظر آج نہیں، جو آج ہے کل دھندلائے گا، دیکھی ہیں بہت ثاقب ہم نے یہ رنگ برنگی تصویریں۔ ثاقب ضروی صاحب کا بہت ہی خوبصورت کلام ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ عدیلہ حسین احمدی صاحبہ، آنزہ حسین احمدی صاحبہ انڈیا سے آپ نے ہمیں پیغام بھیجا۔ اقرا نعمان صاحبہ، فوزان احمد صاحب کراچی پاکستان سے آپ کا پیغام بھی ہمیں ملا، اور اسی طرح دانیال صاحب اور داؤد احمد صاحب لندن سے آپ نے بھی ہمیں پیغام بھیجا۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف۔ عبدالصمد قریشی صاحب کا کلام ہے، آواز ہے مصور صاحب کی۔ اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، سماعت فرمائیے۔ اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد۔ اس ارمغان زیست کا ارماں تم ہی تو ہو، اہل وفا کے پیار کا سامان تم ہی تو ہو۔ اس ارمغان زیست کا ارماں تم ہی تو ہو، اہل وفا کے پیار کا سامان تم ہی تو ہو۔ آقا سبھی کے درد کا درمان تم ہی تو ہو، آقا سبھی کے درد کا درمان تم ہی تو ہو۔ تم ہو ہمارے دلبرو دلدار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد۔ سر پر محبتوں کا یہ سایہ رہے صدا، ابر کرم یہ پیار کا
چھایا رہے صدا، ہر دل میں حسن یار سمایا رہے صدا، ہر دل میں حسن یار سمایا رہے صدا، روشن حسین چہرہ انوار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، اٹھتے رہے وفاؤں کی راہوں پہ یہ قدم، چلتے رہے تمہاری قیادت میں دم بدم، اٹھتے رہے وفاؤں کی راہوں پہ یہ قدم، چلتے رہے تمہاری قیادت میں دم بدم، روکے ہمارے جذبوں کو کس میں ہے ایسا دم، روکے ہمارے جذبوں کو کس میں ہے ایسا دم، دل کہہ رہا ہے اے میرے سردار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد۔ اس ارمغان زیست کا ارماں تم ہی تو ہو، اہل وفا کے پیار کا ساماں تم ہی تو ہو۔ عبدالصمد قریشی صاحب کا بہت ہی پیارا کلام ابھی آپ نے مصور احمد صاحب کی خوبصورت آواز میں سماعت فرمایا۔ راجشاہی بنگلہ دیش سے عالیہ انور صاحبہ، عسرت جہاں جھرنا صاحبہ اور محمد انور علی عمران صاحب، آپ کا پیغام ہمیں ملا، جزاکم اللہ حسن جزا۔ اسی طرح سے سیالکوٹ پاکستان سے باقاعدگی سے سننے والے زرکا مبشر، آپ کا بھی پیغام ہمیں ملا، جزاکم اللہ حسن جزا۔ بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف، یہ بھی مشاعرے کا ایک چھوٹا سا حصہ، چھوٹی سی ایک جھلک ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، اور کلام ہے چودھری محمد علی صاحب کا، سماعت فرمائیے۔ زندان ہجر میں کوئی روزن نہ باب تھا، زندان ہجر میں کوئی روزن نہ باب تھا، وہ حبس تھا کہ سانس بھی لینا عذاب تھا، اور ہم جی رہے تھے تیری ہی رحمت کی گود میں، ہم جی رہے تھے تیری ہی رحمت کی گود میں، سایہ فگن تیرے ہی کرم کا سحاب تھا، اور تیری عنایتوں کی نہ تھی کوئی انتہا، تیری عنایتوں کی نہ تھی کوئی انتہا، اور میری خطاؤں کا بھی نہ کوئی حساب تھا، تیری عنایتوں کی بھی نہ تھی کوئی انتہا، اور میری خطاؤں کا بھی نہ کوئی حساب تھا، اور تیرے ہی نور سے تھیں منور صداقتیں، تیرے ہی نور سے تھی منور صداقتیں، تو ہی تھا ماہتاب، تو ہی آفتاب تھا، اور خوشبوؤں میں بھی تیری ہی خوشبو تھی دل نواز، خوشبوؤں میں بھی تیری ہی خوشبو تھی دل نواز، اور پھولوں میں پھول تیرے ہی رخ کا گلاب تھا، خوشبوؤں میں بھی تیری ہی خوشبو تھی دل نواز، اور پھولوں میں پھول تیرے ہی رخ کا گلاب تھا، اور نیکی تیرے بغیر گناہ عظیم تھی، کیا میسج ہے صاحب، نیکی تیرے بغیر گناہ عظیم تھی،
اور لمحہ جو تیری یاد میں گزرا ثواب تھا۔ بہت اچھے۔ چودھری محمد علی صاحب اپنا کلام ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ تیری عنایتوں کی بھی نہ تھی کوئی انتہا اور میری خطاؤں کا بھی نہ کوئی حساب تھا۔ سبحان احمد صاحب، عنایہ فاطمہ، ارم منصور، منصور احمد اور طاہر احمد صاحب پاکستان سے آپ نے ہمیں پیغام بھیجا، جزاکم اللہ سزا۔ ناظرین کرام، آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہمارا ای میل ایڈریس اور اسی طرح واٹس ایپ کا ایک نمبر دکھایا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ نے کوئی پیغام بھیجنا ہے، کوئی نظم کی فرمائش کرنی ہے تو ضرور اس کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ کریں۔ اے مسیحا زماں عصر رواں کے چارگر، صاحبزادی امت القدوس صاحبہ کا کلام ہے اور آواز ہے عصمت اللہ صاحب کی، سماعت فرمائیے۔ اے مسیحا زمن عصر رواں کے چارگر، مہدی آخر زمان، روحانیت کے راہبر۔ اے مسیحا زمن عصر رواں کے چارگر، مہدی آخر زمان، روحانیت کے راہبر۔ اے جری اللہ بروز انبیاء عالی گوہر، اے جری اللہ بروز انبیاء عالی گوہر، ہو ہزاروں رحمتیں تیری مقدس ذات پر، ہو ہزاروں رحمتیں تیری مقدس ذات پر۔ اے مسیحا زمن عصر رواں کے چارگر، مہدی آخر زمان، روحانیت کے راہبر۔ تجھ کو پایا تو خدا کی معرفت حاصل ہوئی، تجھ کو پایا تو خدا کی معرفت حاصل ہوئی، تجھ کو دیکھا تو عجب شان خدا آئی نظر، تجھ کو دیکھا تو عجب شان خدا آئی نظر۔ اے مسیحا زمن عصر رواں کے چارگر، مہدی آخر زمان، روحانیت کے راہبر۔ صاحبزادی امت القدوس صاحبہ کا کلام ابھی آپ نے عصمت اللہ صاحب کی آواز میں سماعت فرمایا۔ تقوی عوان صاحب پیس ولیج کینیڈا سے آپ نے ہمیں پیغام بھیجا، جزاکم اللہ خیر۔ اس کے ساتھ بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف۔ ساغر حسن تو پر ہے کوئی میں خار بھی ہو، یہ کلام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور آواز ہے مرشد احمد ڈار صاحب کی، سماعت فرمائیے۔ ساغر حسن تو ساغر حسن تو پر ہے کوئی میں خار بھی ہو، ہے وہ بے پردہ
ہے وہ بے پردہ، ہے وہ بے پردہ، کوئی طالب دیدار بھی ہو، ساغر حسن تو وصل کا لطف تبھی ہے کہ رہے ہوش بجا، وصل کا لطف تبھی ہے کہ رہے ہوش بجا، دل بھی قبضے میں، دل بھی قبضے میں رہے، پہلو میں دلدار بھی ہو، ساغر حسن تو پر ہے، کوئی میں خار بھی ہو، رسم مخفی بھی رہے، الفت ظاہر بھی رہے، رسم مخفی بھی رہے، الفت ظاہر بھی رہے، ایک ہی وقت میں اخفا بھی ہو، اظہار بھی ہو، ایک ہی وقت میں اخفا بھی ہو، اظہار بھی ہو، ساغر حسن تو پر ہے، کوئی میں خار بھی ہو۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسلمہ کا منظوم کلام ابھی آپ نے مرشد احمد ڈار صاحب کی آواز میں سماعت فرمایا۔ ناظرین کرام، آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر ایک واٹس ایپ کا نمبر اور اسی طرح ہمارا ای میل ایڈریس بھی دکھایا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں یا آئندہ کے پروگرام میں اگر آپ نے اپنا کوئی پیغام بھیجنا ہے، کسی نظم کی فرمائش کرنی ہے تو ضرور ہمیں اس کے ذریعے سے آپ رابطہ کریں۔ عطیت یاسر، رضا یاسر، عائزہ یاسر، مائزہ یاسر، جماعت ہوزم جرمنی سے آپ نے ہمیں پیغام بھیجا، جزاکم اللہ احسن جزا۔ اسی طرح فیصل آباد پاکستان سے محمد ریاض اظہر اور امت الحفیظ، آپ نے بھی ہمیں پیغام بھیجا، جزاکم اللہ احسن جزا۔ بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف، یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے، سماعت فرمائیے۔ ظلمت شب میں خورشید کی بات کی، سب سے بڑھ کر گنہگار ہم ہو گئے، ہم امام زماں کے وفادار ہیں، سو اسی پر سزاوار ہم ہو گئے، سو کسی پر سزاوار ہم ہو گئے۔ بڑا احمق ہے دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مالی نقصان ہمیں اپنے دین سے پیچھے ہٹا دیں گے۔ بڑا کم عقل اور خوش فہم ہے ہمارا دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے جانی نقصان ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا کر دیں گے۔ کتنے معصوم ہیں جو اسی جرم میں، کتنے معصوم ہیں جو اسی جرم میں بے گناہی لہو میں نہائے گئے، بے گناہی
شاداب و آباد تھے، شرپسندوں کے ہاتھوں جلائے گئے، شرپسندوں کے ہاتھوں جلائے گئے۔ ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، جان جو دے گئے اور امر ہو گئے، جان جو دے گئے اور امر ہو گئے، وہ جو مقتل میں بھی مسکرا کر چلے، کوچائے عشق میں معتبر ہو گئے، کوچائے عشق میں معتبر ہو گئے۔ ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، ایک اشارے پہ جاں بھی لوٹا دیں گے ہم، ایک اشارے پہ جاں بھی لوٹا دیں گے ہم، نور ایمان لیے جگمگاتے ہوئے، ظلمتوں کو جہاں سے مٹا دیں گے ہم، ظلمتوں کو جہاں سے مٹا دیں گے ہم نے تو یہ نظارے دیکھے ہیں کہ باپ کے شہید ہونے پر اس کے 9-10 سالہ بیٹے کو ماں نے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا اگلے جمعے، اور کہا کہ وہیں کھڑے ہو کر جمعہ پڑھنا ہے جہاں تمہارا باپ شہید ہوا تھا، تاکہ تمہارے ذہن میں یہ رہے کہ میرا باپ ایک عظیم مقصد کے لیے شہید ہوا تھا۔ ہاں امام زمان جو اشارہ کرے، ہاں امام زمان جو اشارہ کرے، دل تو کیا چیز ہے جان قربان ہے، دل تو کیا چیز ہے جان قربان ہے، جو خلافت کی نعمت ہے ہم کو ملی، یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے، یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے۔ محمد یعقوب خان صاحب اور نجمہ خان صاحبہ ٹورانٹو کینیڈا سے، آپ باقاعدگی سے ہمارا پروگرام سنتے اور دیکھتے ہیں، جزاکم اللہ، آپ نے پیغام بھیجا۔ ربا پاکستان سے ریان احمد جاوید صاحب، ان کی والدہ اور اہل و عیال، آپ بھی حضور اقدس سید اللہ تعالیٰ مسیح عزیز کی خدمت میں انتخاب سخن کی ٹیم میں ایک السلام علیکم کا تحفہ بھیجا آپ نے، اور آپ پوری فیملی کے ساتھ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں۔ ریان صاحب جزاکم اللہ احسن جزا۔ ملیشیا سے رخسانہ خاتون صاحبہ، آپ کا پیغام بھی ہمیں ملا، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن جزا۔ بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف۔ آواز ہے عصمت اللہ صاحب کی، کلام ہے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آؤ تمہیں بتائیں محبت کے راز ہم۔ سماعت فرمائیے۔ آؤ تمہیں بتائیں محبت کے راز ہم، چھیڑے تمہاری روح کے خوابیدہ ساز ہم، آؤ تمہیں بتائیں محبت کے راز ہم، چھڑے تمہاری روح کے خوابیدہ ساز ہم، آؤ تمہیں بتائیں۔ بطحا سے نکلے وہ کبھی سینا سے آئے وہ، بطحا سے نکلے وہ کبھی
सीना से आए वो जिद्दत तराज वो है कि जिद्दत तराज हम आओ तुम्हें बताएं ऐसी वफा मिलेगी हमें और किस जगह ऐसी वफा मिलेगी हमें और किस जगह आएंगे उनके इश्क से हरगिज न बाज हम आओ तुम्हें बताएं वो आए और इश्क का इजहार कर दिया वो आए और इश्क का इजहार कर दिया पढ़ते रहे अंधेरे में छुप कर नमाज हम आओ तुम्हें बताएं इश्क सनम से इश्क खुदा गैर चीज है इश्क सनम से इश्क खुदा गैर चीज है इस राह के जानते हैं नशेबो फराज हम आओ तुम्हें बताएं मोहब्बत के राज हम छेड़े तुम्हारी रूह के ख्वाबीदा साज हम आओ तुम्हें बताएं हज़रत मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत खलीफतुल मसीह सानी का कलाम इस्मतुल्लाह साहब की आवाज़ में अभी आपने समाअत फरमाया। बहुत सारे पैगामात हमें मौसूल हो रहे हैं। खालदा जरार साहिबा आपने हमें लिखा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतखाब सुखन आपका बहुत ही पसंदीदा प्रोग्राम है और आपको हर हफ्ते इस प्रोग्राम का इंतज़ार रहता है। जज़ाकुमुल्लाह खालदा साहिबा। इसी तरह आपने हुज़ूर अनवर ईदुल्लाह ताला इब्न अज़ीज़ को अस्सलामु अलैकुम का तोहफ़ा पेश किया है। ये मॉरिस मैनिटोबा से खालदा साहिबा ने हमें पैगाम भेजा है। यहाँ यूके से अफशान नईम साहिबा आपने पैगाम भेजा और आप अपनी बेटी अरूसा नईम साहिबा और बेटे ज़ीशान नईम साहब के साथ ये प्रोग्राम देखती हैं और आपने भी हुज़ूर अनवर ईदुल्लाह ताला इब्न अज़ीज़ को अस्सलामु अलैकुम का तोहफ़ा पेश किया है। मुदस्सर अहमद साहब पाकिस्तान से आपका पैगाम भी हमें मिला। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। बढ़ते हैं अगली नज़म की तरफ। कलाम है हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। आवाज़ है मुर्तज़ा मनान साहब की। हकीकी इश्क गर होता। समाअत फरमाइए। हकीकी इश्क गर होता तो सच्ची जुस्तजू होती तलाशे यार हर हृदय में होती कुबकू होती जो तुमसे कोई ख्वाहिश थी तो बस इतनी ही ख्वाहिश थी तुम्हारा रंग चढ़ जाता तुम्हारी मुझ में बू
جہاں جاتا ہوں ان کا خیال مجھ کو ڈھونڈ لیتا ہے. نہ ہوتا پیار گر مجھ سے تو کیا یوں جستجو ہوتی. نہ رہتی آرزو دل میں کوئی جز دید جانا نا. کبھی پوری الہی یہ ہماری آرزو ہوتی. اگر تم دامن رحمت میں اپنے مجھ کو لے لیتے تمہارا کچھ نہ جاتا لیک میری آبرو ہوتی. میری جنت تو یہ تھی میں تیرے سائے تلے رہتا. رواں دل میں میرے عرفان بے پایا کی جو ہوتی. تسلی پا گیا تو کس طرح تب لطف تھا سالک کہ آنکھیں چار ہوتی اور باہم گفتگو ہوتی. حقیقی عشق گر ہوتا تو سچی جستجو ہوتی. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام مرتضی منان صاحب کی خوبصورت آواز میں ابھی آپ نے سماعت فرمایا. محمد اشفاق قمر صاحب میرے لیے سے آپ نے ہمیں بہت ہی پیارا پیغام بھیجا ہے. آپ لکھتے ہیں سب سے پہلے عاجزانہ طور پر دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنی طرف سے تحفہ سلام کا پیارے حضور انور کی خدمت میں اقدس میں پیش کرتا ہوں. اسی طرح آپ نے جس نظم کی فرمائش کی وہ آج کے پروگرام میں تو نہیں، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے پروگراموں میں ہم ضرور پیش کریں. جزاکم اللہ اشفاق صاحب. اسی طرح کراچی پاکستان سے فریحہ طارق، نائلہ طارق اور فائزہ طارق صاحبہ، آپ نے بھی حضور انور عید اللہ تعالیٰ عزیز کی خدمت اقدس میں السلام علیکم پیش کیا ہے اور انتخاب سخن کو محبت بھرا سلام بھیجا ہے. وعلیکم السلام. جزاکم اللہ حسن جزا. ہیں آسماں کے تارے گواہ، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت کلام بلال محمود صاحب کی آواز میں سماعت فرمائیے. ہے آسمان کے تارے گواہ، سورج چاند پڑے ہیں ماند، ذرا کچھ بچار کر دیکھو، پڑے ہیں ماند، ذرا کچھ بچار کر دیکھو. ضرور میں
ذرا سا نور فراست نکھار کر دیکھو، ہے آسمان کے تارے گواہ، سورج چاند بدل سکو تو بدل دو نظام شمس و قمر، خلاف گردش لیل و نہار کر دیکھو، ہے آسمان کے تارے گواہ، سورج چاند۔ کہکشاں عزیز معاذ احمد اور ایان احمد رحیق احمد لاہور سے آپ کا پیغام ہمیں ملا۔ اسی طرح ناصر احمد فضل صاحب حیدرآباد انڈیا سے آپ نے بھی ہمیں پیغام بھیجا، جزاکم اللہ اساتذہ۔ اور یہ اگلی نظم انہی دوستوں کے لیے ہے، تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں۔ یہ آج کی آخری نظم ہے، کلام ہے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آواز ہے مرتضیٰ منان صاحب کی۔ وہ بھی ہیں کچھ جو کہ تیرے عشق سے مخمور ہیں، دنیاوی آلائشوں سے پاک ہیں اور دور ہیں، دنیا والوں نے انہیں بے گھر کیا، بے در کیا، پھر بھی ان کے قلب حب خلق سے معمور ہیں، تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، ایک طرف تیری محبت، ایک طرف دنیا کا درد، دل پھٹا جاتا ہے سینے میں ہے چہرہ زرد زرد، ہیں لگے رہتے دعاؤں میں وہ دن بھی رات بھی، ہیں زمین و آسمان میں پھر رہے وہ رہنورد۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی انتخاب سخن کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی بار پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، ان
انتخاب سخن انتخاب سخن